سے جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ کربلا رکھتے ہیں ہم، شہزاد پاٹری سے لوگ کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، تو جہاں کی نعمتیں دل میں باغ رکھتے ہیں، تو جہاں کی نعمتیں دل میں باغ رکھتے ہیں ہم، علی بلائتوین تو جہاں کی نعمتیں دل میں باغ رکھتے ہیں ہم، راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے ہم، یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں نہیں آواز اس کی چاہیے۔ سورہ نجم کی مختصر سی آیت توجہ ہے روز سے اس کے لئے روز سے پوری توجہ موبائل پر محاضر الحاظ کیمرہ والوں میں ایو رفتے نظر سورہ نجم کی ایک مختصر سی آیت کہ شیخ الیاس فرماتے خطبہ غدیر، خطبہ غدیر کے لئے ہم 4 سال سے تیاری کر رہے ہیں، 1 سال اور لگے گا کہ ہم خطبہ سننے کے لئے ہیں، ابھی تو ہم محبت علی سینوں میں ڈال رہے ہیں، ابھی تو علی کے نام سے عشق کا وہ فضا قائم کر رہے ہیں، جب یہ فضا قائم ہو جائے گا تو خود جوان کہیں گے خطبہ بھی سنا، معمولی خطبہ نہیں ہے، 3.5 گھنٹہ رسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 35 منٹ سے زیادہ جمعہ کی خطبے نہیں پڑھتے تھے، وہ رسول جو 10 منٹ سے زیادہ درس اخلاق نہیں دیتے تھے، وہ رسول جو 15 منٹ سے زیادہ عبادات کی لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، کیا ہوا کہ اچانک 3.5 گھنٹہ اس دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ رسول کی مرضی نہیں تھی، یہ اوپر سے جمعہ ختم ہو گیا، اب 10 منٹ کی تقریر نہیں چلے گی، اتنا لوگوں کو دھوم میں چلاؤ تاکہ دل میں حیدر اتنے اس لیے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا خطبہ نہیں پڑا جتنا غدیر میں پڑا، اور یاد رکھو دنیا غدیر میں رسول نے فقط علی کی بنا نہیں پڑی، رسول نے ہاتھ اٹھا کر کبھی زہرا کا مرتبہ، کبھی حسن حسین، کبھی امام سجاد، امام باقر، صادق اور کاظم اور رہا جواد و حاتم عسکری، پھر اعلان کر کے کہا اما یا اہل عالم غدیر میں مہدی کا اعلان کرو، مہدی کا بھی اعلان ہوگا غدیر میں، حضرت امام مہدی کا اعلان غاروں میں نہیں ہوا، غدیر میں ہوا، غدیر میں ہوا۔ اب توجہ سورہ نجم کی یہ آیت اگر مناسی دی آیت شک کو نظر بدلت ذہنم بڑی بات ہے، اگر میں کہوں یہ آیت وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، زری نرمون ما، زری ما، میم الف ما،
کی پارٹی مقابلہ اس آیت میں بڑا مزہ ہے، اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس آیت نے جبریل کو بھی حیران کر دیا ہے۔ بولو میرے ساتھ نہیں، ابو مسلم ابو نے نظر الى عبده ما زين ما جب ترجمو خدا سی وحی بس کوئی بندو اللہ بے وحی جنس عمر سے رسول آیا، اردو میں ترجمہ اللہ نے وہ وحی کی جو کرنی چاہیے تھی اپنے بندے کو، لیکن کیا کی کسی کو نہیں پتا، وہاں پر کیا وحی ہوئی کسی کو نہیں پتا۔ موسیٰ نے پوچھا رسول نے نہیں بتایا، جبریل نے پوچھا رسول نے نہیں بتایا، بس اس آیت کا ترجمہ جبریل کو بھی نہیں معلوم تھا۔ کیوں؟ عاشق و معشوق کے درمیان میں کوئی بات ہوئی تھی، خالق و مخلوق کے درمیان میں کوئی راز تھا، عبد و معبود کے درمیان میں کوئی گوشی میں بات ہوئی تھی۔ نہ جبریل جا سکے نہ موسیٰ جا سکا، کوئی پر نہیں پار سکتا، وہاں پہ بات ہوئی جہاں جبریل جاتے تو پر چل جاتا۔ دوبارہ پڑھو الى عبده، اب سے مراد رسول اللہ ہے، رسول کے کام میں اللہ نے کوئی بات کی، وہ بات کیا کی نہیں پتا۔ الى عبده موحد کا پتا چلا جبریل کو، جب خدا نے جبریل سے کہا جبریل توجہ غدیر میں پتا چلا۔ اچھا وہ جو بات ہوئی تھی عاشق و معشوق کے درمیان میں، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا، جو پر بات ہوئی مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ جبریل کو تب پتا چلا بات ہوئی ہے معراج پہ، پتا چلا ہے غدیر میں Yeah!
Hancuk, Cibril İzzet, Cibril İzzet, Nabi Lazes, Resul Lazes, Alim Lazes, Adol Lazes, علی نے اسی آیت پر سن سورہ نجم کی یہ آیت وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى رب نے کتنے خوبصورت جملے غدیر کو اس آیت میں سمو دیا بات وہی ہوئی اپنے بندہ رسول پر جو وہی ہونی چاہیے تھی اور اس وحی کا راز کھلا غدیر میں کہ وہ علی کی ولایت تھی جبریل کو غدیر میں پتا چلا جب جبریل کو غدیر میں پتا چلا اوروں کو پتا نہ چلے تو کیا مسئلہ ہے جبریل خوانا مسلم سے ابھی بڑے احتیاط سے میں جملہ آگے بڑھا رہا ہوں کیا بات ہوئی اوپر ہمارے مذہب شیعہ میں معراج کا جو میں بتاتا ہوں معراج فضیلت پیغمبر کی ہے یا فضیلت علی کی ہے میں کہتا ہوں معراج فضیلت محمد کی نہیں ہے فضیلت علی کی ہے سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھا رہا ہوں رسول فضیلت معراج میں رسول عرش پہ گئے یہ فضیلت نہیں ہے رسول قلم پہ گئے لوح پہ گئے صدر المنتہا گئے فضیلت نہیں ہے یہ نہ فضیلت علی کے لیے ہے شیخ اجازت کر دو تنمہ کیسر یہ میری فضیلت نہیں ہے احمد اقبال کو لاہور دکھایا یہ ان کی فضیلت نہیں ہے لاہور 100 دفعہ دیکھ چکے ہیں 100 دفعہ میں اسکندر دے چکا ہوں پھر کہے ہم نے احمد اقبال صاحب کو لاہور لے گیا علی عرش و صدرت المنتہا علی کے سامنے پیدا ہو گئے خود نام اکھر بولا چی مخزینہ چسولے بھائی یہ نبرگر ہے صدرت المنتہا لوح و قلم میرا سب خود علی کی ملکیت ہے خود پیغمبر کی ملکیت ہے وہ اپنے گھر گئے تو یہ فضیلت نہیں ہے فضیلت کیا ہے فضیلت ابھی بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا کیا ہے فضیلت فضیلت یہ ہے بن پاک ہے وہ خدا جو رات و رات اپنے بندے کو معراج کرایا فضیلت لنریہ من آیاتنا یار نامو چھرفی فلسفو تاکہ میں محمد کو ذرا ہاتھ اٹھاؤ تاکہ میں محمد کو معراج پر اپنی آیت دکھاؤں تو علی نے ممبر سلونے سے کہا آیا آیت الکبریٰ محمد حیران ہو گئے جب وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا جبریل میں رک گیا تھا اسرافیل میں رک گئے تھے میکائیل کا میدان کیا تھا اسرافیل
کرم کی آواز آئی، رسول بائیں طرف دیکھنے لگے، کہا خوش آمدید، بائیں طرف دیکھنے لگے، حجابات الہی پردوں کو دیکھ کر رسول حیران ہو رہے تھے۔ عرب نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، آواز تو علی کی آ رہی ہے، آواز تو علی کی آ رہی ہے۔ تو رب نے جواب دیا، توجہ یہاں پہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، یہ سننا ہے۔ رب نے جواب دیا محمد میں تو لامکان ہوں، میں تو لامکان ہوں، مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زبان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جملے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرے مہمان آیا ہے اسے عربی کی ضرورت ہے، اسے لہجے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا تو لہجہ تو علی کا ہے۔ تو رب نے جواب دیا محمد میں بھی اپنے مہمان کا خیال رکھتا ہوں، میں نے جب مہمان کو بلا کر دیکھا کہ مہمان کے دل میں کون ہے تو علی کے نظر نہیں آیا، تو میں نے بھی مہمان کو خوش رکھنے کے لیے لہجہ علی کا بنایا۔ علی سب کا مدد کر، علی سب کا مدد کر، کہاں کعبہ کا دیوار، وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جو داخل تر لاکھوں لن فمن باہر فرمسا نانا حیدری نازس غدیر جالا لاکھوں ملن پھر حارث لطوک سے لاکھوں لن اور لن رسول کی حمایت پہ نانا حیدری۔ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج میں لے کے وہ وحی کی جو کمی تھی اس کا جواب غدیر میں ملا، وَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ، وہ جو ماں تھا علی کی ولایت تھی جو 70,000 مرتبہ خدا نے کہا اور لے کے گیا تھا، توجہ لے کے گیا تھا آیت دکھانے کے لیے، تو سب سے بڑی آیت تو علی تھے، الآیت الکبریٰ۔ تو سلمان نے سوال کیا، بس یہ ہے وہ جملہ جو میں آپ کو سنانا تھا۔ سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا؟ تو رسول اللہ نے کہا سلمان قریب آؤ قریب آؤ، میں اقصا سے علی کو دیکھا، آسمان اول میں علی کو دیکھا، حکم میں علی کو دیکھا، شیر سکھا علی اتسو علیہ سے علی کو دیکھا، اور میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا علی وہاں کھڑے تھے اور سارے ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ علی مجھ سے پہلے آئے ہیں؟ کہا پہلے نہیں آئے ہیں، بس کہ میں علی کا ذکر کرتا رہا تو فرشتوں نے کہا علی جیسا کوئی فرشتہ بنا۔ اب آیا ہے آخری جملہ، توجہ ہے توجہ ہے غدیر پیغام، ایک مکمل نظام کا اعلان۔ غدیر علی کا فقط اعلان نہیں ہوا، عدل انصاف کا اعلان تھا، حق کا اعلان تھا، نماز کا اعلان تھا، روزے کا اعلان تھا، حج کا اعلان تھا، ہر خوبصورت صفات کے اعلان کا نام ہے غدیر۔ اس لیے غدیر سمجھ میں آنے کے بعد خدا کو عذاب نازل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، رسول کے منکر پر اللہ نے رسولوں کے منکر پر عذاب نازل نہیں کیا، ولی کے انکار پر عذاب نازل کر دیا۔ ہر ولی، آپ موسیٰ کے ولی کو دیکھو وہاں میں عذاب ہوا، ہر ولی کے انکار پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور یہاں پر بھی عذاب نازل ہو گیا۔ آج دنیا والوں پیغام یاد اتنے بڑے جشن کیوں کیا ہے؟ ہم نے اس نے کیا ہے، ہم نے اس غدیر کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن خمینی نے اپنے جانشین غدیر بنا کر خامنہ
جملہ کہہ دیا، جملہ ہمیں سمجھا نہیں۔ رسول کے انکار پر عذاب نہیں ہے، ولی کے انکار پر عذاب ہے۔ خمینی کا انکار کرے تو آپ بچ جائے گا، خامنہ کے انکار پر بچے گا۔ کسی نے کہا امام مہدی کا زمانہ سب کو ہے، کہا کتوں سے چھڑوا کر توحید کی طرف لانا آسان ہے، قرآن کو لے کر باطل کی طرف جانے کو لانا مشکل ہے۔ خمینی کا انقلاب آسان تھا، انقلاب لایا، لیکن 40 سال تک خمینی کے چہرے کو چلانا مشکل ہے۔ آج دیکھا اس ولی کے منہ پہور کو، ابھی دنیا تبصرہ کر رہے ہیں، 4 کمانڈر کے شہادت کے بعد رومال لے کے رو نہیں رہے ہیں، مسکرا کے دنیا کو بتا رہے ہیں آمنہ کے خون پر مسکراہٹ ہے۔ توجہ نہیں، زندہ ہے، خامنائی کی شکل میں، خامنائی کی شکل میں، جو میں نقطہ مارنے جانا معذرت، ابھی امام خامنائی کے، امام خامنائی کی جو ولایت ہے وہ ولایت خمینی کی ولایت سے سخت ہے۔ غدیر میں ایسا ہوا، رسول کو نہ ماننے والے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن علی کے نہ ماننے پر کنکر زمین سے نہیں، کنکر آسمان سے ہی آ گیا۔ آج آیت اللہ خامنائی کی حمایت، ولی فقی کی حمایت، غدیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غدیر تہران میں ہے، غدیر ادھر تمہارے زمانے میں ہے، غدیر کا پرچم خامنائی کے ہاتھ میں ہے۔ مسکرائے کیوں؟ یہ مسکراہٹ زبان پر کیوں آئی؟ اتنے جنرل قتل ہونے کے باوجود وہ مسکرا کر سینہ تان کر پرچم اٹھا کر، یہ مسکرانا خامنائی نے کربلا سے سیکھا ہے۔ ایک دفعہ حسین کا چہرہ جتنے موت کے قریب جا رہے تھے، سورج کی طرح روشن ہوتا جا رہا تھا، اور ایک علی اصغر کا مسکرانا بس سورہ احزاب کی آیت ہے۔ بہت سارے قلم کر گیا میوزکس، لیکن سورہ احزاب کہتا ہے مومن جب بھی دشمن کو دیکھتا ہے ڈرتا نہیں ہے، مومن کا کلیجہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اسرائیل کو نابود فرمائے، خامنائی کو سربلند فرمائے۔ والسلام علیکم۔